اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین۔ کل کی روایت سماعہ میں ایک بات تتمے کے طور پر وہ کہی ہے جو ذرا ذہن سے بعید ہے، البتہ ناممکن نہیں ہے، اور کسی نے بجائے اس کے کہ پیشاب کو پتھر کے ذریعے سے پونچھ لے اور پیشاب کا مقام نجس ہو جائے اور پیشاب کا مقام متنجس ہونے کے بعد پسینہ آ جائے اور وہ کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا نجس ہونا چاہیے، لیکن امام علیہ السلام نے کہا لا بس، تو اس کا مطلب یہ کہ متنجس آگے نجس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اس کے بجائے بعض لوگوں نے یوں احتمال دیا جو ذہن سے بہت بعید ہے کہ پیشاب کی دھار اتنی زور سے نکل رہی ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ پیشاب کے مقام پر لگ ہی نہیں رہی ہے، اور پیشاب کا مقام بالکل صاف ہے اور پسینہ آتا ہے، پسینہ کپڑے پر لگ جاتا ہے تو اصلاً جو ہے وہ پیشاب کا مقام نجس ہی نہیں ہوا ہے تو وہ کپڑا بھی نجس نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں نے یوں احتمال دیا، تو وہ جو ہے یہ کسی نے احتمال دیا کہ ایک دم زور سے پیشاب آیا کہ وہ پیشاب کے مقام پر لگا ہی نہیں، ایک دم ڈائریکٹ پیشاب کی نالی سے ڈائریکٹ جو ہے وہ باہر گرا انہیں۔ مردوں یہ یعنی وہ پیشاب کے مقام پر ذرا بھی نہیں لگتا ہے انہیں، کچھ تو لگتا ہے، متنجس تو ہوتا ہے۔ تو البتہ اپنے اپنے تجربے کی بات ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو یہ کسی نے احتمال دی کہ ہو سکتا ہے کہ جو امام علیہ السلام نے کہا کوئی حرج نہیں ہے تو شاید وہ پیشاب ڈائریکٹ ہی نکل گیا تھا اور پیشاب کا وہاں پاک تھا، پسینہ آنے کے بعد کپڑے کو لگا، کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس قسم کا تو یہ ایک دم پچکاری لگی، جیسے پچکاری ہوتے ہیں نا ایک دم، کہتے یہ احتمال بعید ہے۔ تو اس کی وجہ یہ کہ اب جو اندر سے تری نکلتی ہے وہ تو پچکاری کے ساتھ نہیں نکلتی، آخری تری یا تری دھو لینے کے بعد جو تری نکلتی ہے وہ بھی سلو نکلتی ہے، وہ کوئی پچکاری کی طرح تھوڑی نکلتی ہے، وہ تو آہستہ آہستہ نکلتی ہے، تو وہ جو ہے پیشاب کا مقام تو نجس ہو ہی جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں یہ احتمال بعید ہے لیکن عقلاً ناممکن نہیں ہے، بارہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، کیونکہ جو ہے یہ بات آئی ہے ٹوائلٹ کے مقام پر کہ کسی نے مثلاً ایک جو ہے وہ بچے نے ایک شیشے کی گولی نگل لی، پیٹ میں چلی گئی، یا سکہ نگل لیا اور سکہ جو ہے ٹوائلٹ کے مقام سے ایک دم خارج ہو گیا، اس پر کوئی نجاست بھی نہیں لگی تو پاک رہے گا، وہ نہ سکے کے اوپر وہ جو ہے نجاست کے ذرات ہے نہ کوئی اثرات ہے، اس طرح گولی کے اوپر کوئی اثرات نہیں ہے تو وہ پاک مانی جائے گی نہیں، اندر جتنی بھی ٹکرائے وہ نجاست کا اثر اندر باطن میں تو نہیں ہوا کرتا ہے، باہر آنے کے بعد بالکل صاف ہے نہیں۔ پیشاب کی نالی میں آج کل پائپ لگا کے اندر ڈائریکٹ اس کے منبع سے پیشاب نکلتا پائپ کے ذریعے، تو آلے میں ٹچ نہیں ہوتا۔ ہاں وہ تو الگ مسئلہ ہے، وہ یہ نارمل کیس ہے، وہ اسپیشل کیس ہوتا ہے، وہ اسپیشل کیس کی بات الگ ہے نارمل کیس کی۔ اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، بہرحال ٹائم تو ضائع ہو گیا لیکن تھوڑی سی بات جو ہے وہ جو ہے مسئلہ بھی تھوڑا سا حل ہو جائے گا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار پڑے، اور بیمار پڑنے کے بعد پروردگار عالم سے دعا کی کہ پروردگارا یہ سارے لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور ایک دوائی استعمال کرتے ہیں
اور اس کے نتیجے کے اندر وہ لوگ سب شفا پا جاتے ہیں۔ پروردگار میں تو تیرا نبی ہوں اور تجھ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، پھر بھی میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، تو مجھے شفا نہیں دے رہا ہے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ وہ دوائی استعمال کر رہے ہیں، اے موسیٰ تم وہ دوائی کیوں استعمال نہیں کر رہے ہو؟ تو کہا کہ پروردگار شفا دینے والا تو ہے، دوائی کیا چیز ہے؟ پروردگار عالم کی آواز ہے کہ دوائی میں شفا رکھی کس نے؟ ہم نے ایک سسٹم بنایا ہے، سسٹم کے تحت چلو، بغیر سسٹم کے نہیں چلو، یعنی سسٹم کے تحت چلنا ضروری ہے۔ ہر چیز میں معجزہ تھوڑی دکھایا جاتا ہے نا۔ چنانچہ دوائی میں اثر رکھنا ہمارے ہی کام ہے، لیکن سسٹم کے تحت سارا کام ہوتا ہے۔ بغیر سسٹم کے ہر آدمی آتا رہے۔ ہاں بالکل بالکل، ہر ایک کا ایک سسٹم ہوتا ہے نا، سسٹم کے تحت چلو، یعنی کہا دوائی استعمال کرو تو شفا ہوگی، ورنہ قیامت تک تم دعا کرتے رہو گے تمہاری شفا نہیں ہوگی۔ ہم نے سسٹم رکھا، سسٹم کو استعمال کرو۔ تو ایک صاحب جو ہے آئے ایک مولانا کے پاس، کہنے لگا مولانا صاحب میرے وہاں اولاد نہیں ہو رہی اور جو ہے میں بہت پریشان ہوں۔ کہا آپ نے فلاں دعا پڑھی، فلاں دعا پڑھی؟ کہا ہاں وہ بھی پڑھ لی، اتنے سالوں سے پڑھ رہا ہوں۔ کہا اچھا وہ زیارت پڑھ لی؟ کہا وہ زیارت پڑھ لی۔ کہا وہ قرآن کی آیت پڑھ لی؟ وہ جو آیت ہے وانت خیر الوارثین والی، لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ آیت پڑھے؟ کہا یہ بھی پڑھی، اتنے عرصے سے اس کو بھی ٹرائی کیے۔ کہا اچھا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے وہاں پر زیارت کریں، وہاں پر سنا ہے کہ جو ہے کسی کو اولاد نہ ہوتی تو وہاں سے جو ہے ان کے وسیلے سے دعا کرنے سے اولاد ہو جاتی، جا کے وہاں پر۔ کہا مولانا صاحب وہاں پر بھی میں جا کر آیا ہوں، وہاں پر بھی دعا کر کے۔ اب مولانا صاحب حیران ہو گئے کہ ساری دعائیں، ساری زیارتیں، ساری تمنائیں، ساری زیارتیں، اور جو ہے وہ اماموں کے حرم میں بھی بھیج کے دیکھ لیے، یہ بندہ کیسا ہے؟ تو احتیاطاً پوچھ لیا کہ بھائی جو ہے میں اپنے استاد سے پوچھوں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ آپ کو شادی کی کتنا ٹائم ہوا؟ کہا مولانا صاحب آپ بھی کمال کر، میری تو شادی ہی نہیں ہوئی ہے۔ کہا رے کہا میری تو شادی نہیں ہوئی۔ ہمیں ارے تو اتنی دیر سے مذاق کر رہے تھے کیا؟ اتنے دیر سے میرا ٹائم خراب کر رہے تھے، 1 گھنٹے سے مغل ماری کر رہے اور جو ہے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا۔ کہا تو مولانا صاحب آپ لوگ کہتے کچھ ہے اور جو ہے باتیں کچھ کرتے ہو، عمل جو ہے کہ میدان میں آپ نے کیا یہ نہیں دیکھا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو پروردگار عالم نے شادی کے بغیر اولاد دی؟ تو کیا اللہ وہ نہیں کر سکتا ہے؟ تو اللہ تو سارے کام کرتا ہے۔ کہا وہ اسپیشل کیس تھا، یعنی یہ عام کیس کی بات ہو رہی ہے، تو آپ عام کیس کو اسپیشل کیس سے کہاں ملا رہے ہیں؟ تو وہ کچھ اسپیشل کیس ہوں گے، ایک دم جو ہے پچکاری کی طرح پانی نکل جائے اور جو ہے کہیں لگے ہی نہ آیا، نہیں وہ اسپیشل کیس ہو گئے نہیں۔ بہو کو لے کے ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب بچے نہیں ہو رہے، بچے بیمار ہے، اس کو علاج نہیں ہو رہا، بچے نہیں ہو رہے، کب سے بیمار ہے؟ 6-7 مہینے سے ملے کے گھوم رہی ہے، 6-7 مہینے 7 مہینے گھوم رہی ہے، بچے کیسے ہو گئے؟ آپ کے پاس چھوڑو گے بچے؟ صحیح ہے عیس، امام صادق علیہ السلام سے جناب عیس سوال کرتے ہیں، ان رجلین بال فی موضع لیس فیہ ماء۔ عیس نے کہا کہ میں نے ایک مرد کے بارے میں سوال کیا جس نے پیشاب کیا تھا کہ ایسی جگہ پر کہ جہاں پر دھونے کے لیے پانی نہیں تھا، فمسح ذکرہ بحجر، اس لیے اس نے اپنے وہ پیشاب کے مقام کو پاک کیا، ذکر کو پاک کیا حجر کے ذریعے سے، مس کر کے، یعنی پہنچا خشک کیا انہیں۔ وقد ارق ذکرہ وفغضاہ، اور پھر بعد میں اس کے ذکر اور رانوں میں پسینہ آ گیا۔ قال یغسل ذکرہ وفغضیہ، امام علیہ السلام نے کہا کہ وہ اپنے محل پیشاب کو اور رانوں کو دھوئے گا۔
پھر وَسَأَلْتُهُ عَمَّنْ مَسَحَ بِيَدِهِ، پھر میں نے سوال کیا امام علیہ السلام سے اس ایک مرد کے بارے میں کہ مسح ذکرہ بیدہ، جس نے اپنے ذکر کو مسح کیا تھا اپنے ہاتھ سے نہ پتھر سے، ثم عرقت یدہ، پھر اس کا ہاتھ جس سے اس نے پیشاب کے مقام کو پہنچا تھا وہ ہاتھ جو ہے پسینے والا ہو گیا، فَأَصَابَهُ ثَوْبَهُ، اور وہ پسینہ والا ہاتھ اس کے اپنے کپڑے پر لگ گیا، أَيَغْسِلُ ثَوْبَهُ، کیا وہ اپنے کپڑے کو دھوئے گا یا نہیں؟ قال لا، امام علیہ السلام نے کہا نہیں، کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیشاب کا مقام وہ متنجس تھا یا ہاتھ متنجس تھا۔ ہاتھ کے متنجس ہونے کے باوجود وہ کپڑے کو نجس نہیں کرتا ہے پسینہ آ جانے کے باوجود، کیونکہ متنجس میں نجس کو نجس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، کپڑے کو نجس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے متنجس۔ یہی اس روایت سے ثابت کرے کہ متنجس آگے نجس نہیں کرتا ہے۔ وہ کہا کہ وہ نجس نہیں کرتا، اس لیے امام علیہ السلام کہتے ہیں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے جی نہیں، وہ پہلی بات تھی، وہ پہلے تھی، دوسری روایت میں یہ آدھا ٹکڑا جو بات کا سنے نا، سألتہ عمن مسح ذکرہ بیدہ ثم عرقت یدہ، وہ اپنے ذکر کو پہلے ہاتھ سے پہنچتا ہے، پھر ہاتھ میں پسینہ ہو جاتا ہے، پھر ہاتھ کے اندر جو پسینہ ہے وہ کپڑے کو لگ جاتا ہے، تو کپڑے کو دھوئے گا کہ نہیں؟ یہ دوسرا مطلب، پہلے والا ٹکڑا الگ ہے، یہ دوسرا والا ٹکڑا اس کا معنی کر رہے ہیں اس وقت۔ دوسرا والے ٹکڑے کے اعتبار سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ متنجس آگے نجس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اگرچہ کہ پہلا والا ٹکڑا دلالت کر رہا ہے۔ دوسرے ٹکڑے سے پتہ چلا متنجس آگے نجس، کیونکہ ہاتھ جو پسینے والا جو پیشاب پہنچنے والا تھا اس سے آگے کپڑے کو لگا، لیکن جو ہے کپڑا نجس نہیں ہوا ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ کہ متنجس آگے نجس نہیں کرتا ہے۔ تو کیا کریں گے؟ دونوں روایت کے صدر و ذیل میں اختلاف ہے، صدر روایت کہتے کہ دھونا ہے اور ذیل روایت کہتے نہیں دھونا ہے، یہ اب کیا کریں؟ ذیل روایت سے تو پتہ چلتا ہے کہ متنجس آگے نجس نہیں کیا کرتا ہے۔ اس کا جواب اولاً تو یہ ہے، اس میں یہ احتمال ہے بھی جو ابھی پہلا جواب کہ دوسرے والے جملے میں کہا تھا مسح ذکرہ بیدہ۔ اچھا، اس کو بتانے سے پہلے ایک اہل سنت کا فتویٰ سنیں۔ اہل سنت فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کوئی وضو کی حالت میں اپنے ذکر کو چھو لے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، خالی ذکر کو چھو لے، ہاں وضو کے بعد اگر چھو لے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، نہیں، وہ اس طرح کا فتویٰ ہے ان کا ایک کہنا ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ ذکر میں پیشاب کے محل کو اس نے ہاتھ ہی نہیں لگایا ہو، ذکر جو ہے عام لفظ ہے، پیشاب کے مقام کو اس نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، اور اس میں پسینہ آیا اور پسینہ جو ہے وہ کپڑے پر لگاؤ تو کیسے نجس ہوگا؟ اور احتمال یہ موجود ہے، اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے کہ ذکر کے دوسرے مقام پر بھی ہاتھ لگائے تو اس سے بھی نجس ہو جاتا ہے، اس سے نجس نہیں ہوتا ہے، اس سے نہ وضو ٹوٹے گا نہ نجس ہوا کرتا ہے، اس لیے وہاں پر پسینہ ہے اور کپڑے میں لگ گیا تو کیا آ رہا ہے؟ اس لیے امام علیہ السلام اس جہت سے منع کیا۔ پہلا جملہ ہے وہ پیشاب والے مقام کو پتھر سے صاف کیا تھا، وہ مقام تھا پیشاب کا مقام، اس لیے وہاں کا کپڑے کیا وہاں پر کہا کہ وہ پیشاب کے مقام کو بھی دھوئے گا اور رانوں کو بھی دھوئے گا۔ یہ ہو سکتا ہے یہ وہ ذکر سے مراد پیشاب کے مقام کے علاوہ کا جو کی جگہ ہو،
اس کی وجہ سے وہاں پسینہ آئے کپڑے کو لگ جائے تو کون سی حرج کی بات ہے؟ یہ دو روایت کے صدر و ذیل کو ملانے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح حمل کیا جائے، ورنہ روایت کا معنی کرنا مشکل ہوگا کہ صدر روایت کہتے کہ دھونا ہے اور ذیل روایت کہتے نہیں دھونا ہے، تو یہ کیسے ملائیں گے؟ اس لیے روایت کو اس طرح ہم توجیح کریں گے، جبکہ خاص طور پر مخالفین کا فتویٰ بھی ہے کہ ذکر کو کہیں پر بھی ہاتھ لگا دیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کو ذکر کو ہاتھ لگانے سے کوئی اثر سمجھ رہے ہیں وہ لوگ، کہتے کوئی اثر نہیں ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ذکر کو دوسری کا ہاتھ لگائیں یا وہاں پر پسینہ آ جائے کپڑے میں لگ جائے تو اس سے جو ہے نہ کپڑا نجس ہوتا ہے نہ وضو ٹوٹا کرتا ہے۔ ہاں وہ ابھی ہم دوسرے مطلب میں وہی بتاتے ہیں۔ ہاں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کپڑے میں وہ حصہ لگا ہو سکتا ہے یہ وہ اسی لیے کہا کہ وہ حصہ دھوئیں گے اور یہ والا حصہ نہیں دھوئیں گے جو ران نجس ہو گئی تھی یا محل پیشاب نجس ہو گیا تھا، اس کو تو دھونے کے لیے کہا، اس کو جو ہے کہا کہ نہیں دھو۔ اس کا مطلب یہ کہ کہیں اور جگہ پر لگا تھا یہ، ہاں، ورنہ دونوں روایت کو ملانا ممکن نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے مخالف روایت آ رہی ہے۔ خاص طور پر ہمارے پاس جب صدر روایت کا قرینہ موجود ہے کہ بھائی وہاں پر جو محل ذکر میں لگ جائے یا ران پر لگ جائے تو متنجس نجس نہیں کرتا، تو ران کو دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب متنجس آگے نجس کرتا ہے، اور اسی لیے امام علیہ السلام نے دھونے کے لیے کہا کہ ران بھی دھو اور پیشاب کا مقام بھی دھو۔ نہیں، کپڑے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہیں بھی لگے وہ نجس کرے گا نہیں۔ ہاں بالکل۔ تو یہ امام علیہ السلام نے خشک کر سکتے ہیں کا خشک کر سکتے ہیں بعد میں پاک کر، وہ تو اللہ میاں کو پوچھنا پڑے گا کہ آپ نے کیوں پاک نہیں رکھا۔ جب ہم مٹی کے ڈیلے سے ہم اس کو پاک کریں گے تو مٹی جو ہے نا، مٹی کے ڈیلے سے پاک کرتے ہیں اس کی مٹی لگ جائے گی، جب مٹی اس پہ لگے گی تو مٹی بھی اس کا مطلب نجس ہو جائے گی۔ وہ کوئی ضروری نہیں، پتھر سخت قسم کے پتھر سے بھی صاف کر سکتے ہیں، کہ ضروری تھوڑی مٹی ہو، ڈیلا لگنا ضروری نہیں ہے، وہ کاغذ ہے، لکڑی ہے، پتھر ہے، وہ بہت ساری چیز، ٹائلز ہے مثلاً، بہت ساری چیزوں سے پاک کر سکتے، خالی وہ ڈھیلا تھوڑی ہے۔ بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مطلق ذکر کہا تھا، اور مطلق ذکر جو ہے اس میں وہ جگہ بھی آ جاتی ہے کہ جو نجس نہیں ہے، اس میں پسینہ آیا اور کپڑے پر لگا اور اس کے نتیجے میں کپڑا نجس نہیں ہوا، تو امام علیہ السلام نے کہا دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو ہم نے مان لیا کہ صحیحہ مطلق ہے، موضع بول اور غیر موضع بول ذکر میں سے، اور امام علیہ السلام نے تفصیل کو ترک کیا ہے۔ یہ تفصیل کا ترک کرنا عمومیت پر دلالت کرتا ہے کہ عمومیت نجس ہونا چاہیے اگر آپ کی بات کو مانتے ہوئے کہتے، اور مقتضی اطلاق ذکر تقاضا کرتا ہے کہ مطلقاً نجس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ امام علیہ السلام نے کہا لا، وہاں پر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب متنجس نجس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ لیکن چونکہ صدر روایت میں قید موجود ہے کہ آپ کو ذکر کا حصہ بھی دھونا ہے اور ساتھ ساتھ رانوں کو بھی دھونا ہے، یہ خود اس بات پر قرینہ بن رہا ہے کہ پسینہ اگر ران اور ذکر میں پہنچے
تو دھونے کا صدر قرینہ بتا رہا ہے کہ وہاں پر ہم منجزیت پر وہاں پر حمل کریں گے کہ جہاں پر پیشاب کا حصہ ہو، جہاں پر ذکر میں سے پیشاب کا حصہ نہیں ہے وہاں پر حمل کریں گے، کہ وہ پیشاب والا حصہ ہی نہیں تھا ذکر کا، اس لیے پسینہ نکلے تو پسینہ نکلنے کے بعد اگر کپڑے کو لگتا بھی ہے تو کوئی حرج نہیں، غسل اور دھونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیشاب والے حصے سے لگ کے نکلا تھا سمجھ، اسی لیے فرق کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ پیشاب والے حصے سے لگے تو نجس ہو جائے گا، دھونا پڑے گا، اور بغیر پیشاب والے حصے سے لگے تو اس میں پاک ہے، اور پسینہ آگے پھیلے تو بھی کپڑے میں پھیلنے کے باوجود کپڑا بھی پاک رہے گا۔ صلی اللہ